علیکم ناظرین، میرا شوہر مجھ سے بے انتہا محبت لٹاتا اور میرے ساتھ ہم بستری کرتا۔ میں بھی اپنا آپ سونپ چکی تھی کیونکہ اس کی محبت میں بھی گھل گئی تھی۔ جیسے وہ مجھ سے پیار کرتا میں بھی ویسا ہی ریٹرن گفٹ دیتی، کیونکہ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایسے ہی دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ میرے شوہر کی مردانگی دیکھ کر میں بے قابو ہو جاتی اور مجھ سے بھی شوہر کے بغیر رہا نہیں جاتا، کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ لیکن ایک رات ایسا راز مجھ پر انکشاف ہوا جو جان کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ہر رات میرا شوہر مجھ سے ہم بستری کرتے ہی فوراً اپنی گونگی بہن کے پاس چلا جاتا۔ بہن تو گونگی تھی، لیکن اس کا فگر تو جان لیوا تھا۔ جو بھی اس کی بہن کو دیکھتا تو فوراً اس کا دیوانہ ہو جاتا اور اس پر جان لٹاتا۔ لیکن میرا شوہر مجھ سے ہم بستری کرتے ہی بہن کے کمرے میں کیوں جاتا؟ ایک دن راز جاننے کے لیے میں بھی اس کے پیچھے چلی گئی تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی، کیونکہ شوہر بہن کے ساتھ۔ ناظرین، اب پوری کہانی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ میرا شوہر میرے ساتھ بہت اچھا تھا، مگر وہ رات کو اچانک اٹھ کر اپنی گونگی بہن کے کمرے میں چلا جاتا۔ ایک رات شوہر کے پیچھے گئی، جوں ہی دروازہ کھلا تو پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی، ثمینہ کو تب سے ہی اپنے گھر میں دیکھ رہی تھی۔ جمیل کا اور میرا رشتہ طے ہوا تو تب یہ معلوم ہوا تھا کہ ثمینہ شادی شدہ ہے اور اپنے گھر بار والی ہے۔ میری شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے۔ اتنے عرصے میں نہ تو ثمینہ اپنے گھر گئی اور نہ کوئی اسے لینے آیا۔ ثمینہ اور جمیل 2 ہی بہن بھائی تھے۔ ثمینہ اپنے بھائی کی لاڈلی بہن تھی۔ ثمینہ کی ماں ان کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ جب یہ دونوں بہن بھائی کچھ بڑے ہوئے تو ان کے والد بھی ہارٹ اٹیک کے باعث اس دنیا سے چل بسے اور ان دونوں کو دنیا میں اکیلا چھوڑ گئے۔ جمیل نے اپنی بہن ثمینہ کو اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا۔ ثمینہ چونکہ چھوٹی تھی، اس لیے جمیل نے ثمینہ کی شادی کے بعد اپنا گھر بسایا۔ جمیل کا کہنا تھا، پتہ نہیں میری بیوی کس طرح ہوگی، میری بہن کو اچھا جانے کی یا بھی نہیں، میں نہیں جانتا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بہن میری بیوی کی باتیں سنے، اس لیے جمیل نے اپنی پہلے ثمینہ کی شادی کر دی، مناسب سمجھا۔ جمیل اپنی بہن کا بہت خیال رکھتا تھا، کیونکہ وہ اپنی بہن سے بے حد پیار کرتا تھا۔ جمیل کے سوا ثمینہ کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا سہارا تھے۔ جمیل نہ کبھی ثمینہ کو باپ اور ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ یہی وجہ تھی ثمینہ بھی اپنے بھائی پہ جان دیتی تھی۔ میری شادی کو 1 ماہ گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک ثمینہ مجھے اپنے گھر کے کسی کام کو ہاتھ تک نہ لگانے دیا اور وہ گھر کے سارے کام خود کرتی، مجھے پانی کا گلاس تک بھی نہیں لانے دیتی۔ میں نے ثمینہ سے کئی دفعہ بولا، ثمینہ مجھے کام کرنے دیا کرو، اب میں مہمان تھوڑی ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا، میں یوں ہی بیٹھی رہتی ہوں، تم سارے گھر کا کام کرتی رہتی ہو، تمہارے جانے کے بعد بھی تو یہ گھر کے کام مجھے ہی سنبھالنا ہے۔ میری بات پر ثمینہ گھبرا جاتی اور سمجھ نہیں پا رہی تھی میں اس کی کیا وجہ ہے۔ جب بھی میں ثمینہ کے واپس جانے کی بات کرتی تو وہ اتنا کیوں گھبرا جاتی۔ جب میں نے 1-2 دفعہ نوٹ کیا کہ میرے ایسے کہنے سے ثمینہ گھر جاتی ہے تو میں نے یہ کہنا چھوڑ دیا، کیونکہ میں ثمینہ کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا میں اس بارے میں جمیل سے بات کروں گی، ضرور بات کروں گی۔ رات کو 12 بجے تک جمیل کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ آیا۔ جمیل کا یہ روز کا معمول تھا، وہ اسٹور سے لیٹ آتا۔ جمیل کا اپنا میڈیکل اسٹور تھا جو کہ بہت محنت سے بنایا تھا۔ میں نے انتظار کرنے کے بعد سونے کے لیے ابھی لیٹی تھی کہ مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر آئی تو میں نے دیکھا جمیل اپنی بہن کے کمرے سے نکل رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا کہ میں کب سے انتظار کر رہی ہوں اور یہ اپنی بہن کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جمیل مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے اور میری طرف آئے
दूसरी तरफ मुंह करते हुए बोली, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे ये तक मालूम नहीं कि मेरे शौहर घर में ही मौजूद हैं। तो जमील बोला, वो समीना के पास चला गया था, सोचा कुछ देर बैठकर बातें कर लूँगा। तो मैं बोली, समीना से क्या बातें करेंगे, वो तो गूंगी है। वो जमील को मेरी ये बात नागवार गुजरी और गुस्से से पैर पटक कर कमरे में चला गया। इस रात जमील से समीना के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन ना कर पाई, क्योंकि जमील को अपनी बहन और गूंगी कहना बहुत बुरा लगा। अपनी बहन को गूंगी कहना बहुत बुरा लगा। इस रात जमील ने मुझे कोई बात न की और करवट बदल कर सो गया। मैं सोचने लगी, गूंगी है तो गूंगी ही कहूँगी ना, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। मैंने भी एक तरफ करवट लेकर खामोशी से सो गई, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि जमील का मूड मज़ीद ख़राब हो। मैं नहीं चाहती थी कि जमील का मूड मज़ीद ख़राब हो। अगले दिन ही मैं जल्दी से उठी ताकि जमील के लिए नाश्ता और कपड़े रेडी करूं। फ्रेश होने के बाद कमरे से बाहर निकलने लगी तो समीना नाश्ता लेकर कमरे के बाहर आई और इशारे में बोली, भाभी आप और भाई का नाश्ता। अभी भाई के कपड़े प्रेस करके लाती हूँ। मैं हैरत से कभी समीना कभी को देखती और कभी नाश्ते की तरफ देख रही थी। मैंने सोचा आज खुद अपने हाथों से जमील के लिए नाश्ता बनाऊंगी, वो खुश हो जाएंगे। मगर ये समीना पूरे घर पर कब्जा किए बैठी थी। मैंने खामोशी से नाश्ते की ट्रे पकड़ी और टेबल पर रखने के बाद जमील को जगाया। जमील फ्रेश हुआ होकर आने के बाद हमने नाश्ता करना शुरू किया। अभी जमील ने पहला लुकमा ही खाया था कि वो बोले, समीना के हाथ में बहुत जायका है। मेरा मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया कि जमील तो सो रहे थे, इन्हें कैसे पता ही चला कि ये नाश्ता मैंने नहीं समीना ने बनाया है। मुझे हैरत में मुब्तला देखकर जमील बोले, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। मैं जल्दी से अपना सर झटकते हुए बोली, क्या क्या सोच रही हूँ, यही ना कि मुझे किससे पता ये नाश्ता किसने बनाया। मैं बोली, हाँ क्यों, ऐसा नाश्ता मैं भी तो बना सकती हूँ। तो जमील बोला, मैं शुरू से ही समीना के हाथ का पका खा रहा हूँ, इसलिए मुझे पहचान है। फिर खाने में जायके के साथ साथ समीना का भरपूर प्यार भी तो होता है। कुछ देर बाद समीना जमील के कपड़े लेकर आई। समीना के हाथ में कागज़ का एक टुकड़ा था जो जमील की तरफ बढ़ाया और न जाने इशारों में क्या बोली कि जमील समझ गया। जमील ने कागज़ का टुकड़ा फोल्ड कर अपनी जेब में डाला और बोला, ठीक है समीना, मैं शाम को आते हुए ये राशन लेते आऊँगा। ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि घर की मालकिन तो मैं हूँ, ये समीना तो ये हुक्मरानी ऐसे अपने घर में जाकर करनी चाहिए। मैं भी इस दिन से तहैया कर लिया, घर के सारे काम मैं खुद करूँगी, रात का खाना भी खुद अपने हाथ से बनाऊंगी। देखना जमील खुश हो जाएंगे। जमील को भी पता चलेगा कि किसके हाथ में ज़्यादा जायका है। समीना ने घर के सारे काम निपटाए और शाम के खाने की तैयारी करने लगी। अभी खाना तैयार ही नहीं हुआ था कि जमील आ गए। वो आकर बैठे थे कि समीना जल्दी से पानी ले आई। मैं जमील से पूछा, खैरियत तो है, आज आप इतनी जल्दी क्यों आ गए हैं। जमील कहने लगा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम खाना बाहर खाएंगे। मैं बोली, जमील मैं तो आज अपने हाथों से खाना बनाया है जो कि आपकी पसंद का है। तो जमील बोला, समीना समीना है ना घर वो खा लेगी। वैसे भी हमारी शादी को काफ़ी देर हो चुकी है, काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, हम कहीं घूमने के लिए बाहर नहीं गए। मेरे तो जहन में ही नहीं रहा। मुझे तो समीना ने कहा कि आपको कहीं घुमाने ले जाऊं। चलो आज हम घूमने चलते हैं। भाभी को आप भाभी को घुमाने के लिए बाहर ले जाएं। मैं गुस्से से समीना की तरफ देखने लगी। मुझे लगा कि शायद वो चाहती नहीं थी कि मेरे हाथ का खाना खाए या मेरी तारीफ करे। सारी तारीफें तो वो खुद समेटना चाहती थी। जमील बोला, जाओ ना जल्दी से तैयार होकर। मैं तैयार होने लगी, कमरे में आई तो मुझे सूट ऑफ वाइट सो वॉट का करंट लगा। मैंने जब देखा कि मेरा ड्रेस अलमारी के साथ हैंगर में प्रेस करके लटक रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आया। अब समीना फैसला करेगी कि हमें कब बाहर जाना है और कब कौन सा ड्रेस पहनना है। हालांकि वो ड्रेस बहुत प्यारा था
اور مجھے بہت پسند تھا، لیکن میں نے وہ نہ پہنا۔ جب میں تیار ہو کر نیچے گئی تو جمیل بولا، جو میں نے تمہیں شادی کے بعد ڈریس گفٹ کیا تھا وہ کیوں نہیں پہنا؟ میں خاموش رہی۔ جمیل بولا، جاؤ نا، ڈریس پہن کر آؤ، تم پر بہت زیادہ سوٹ کرے گا، میں نے بہت شوق سے تمہارے لیے خریدا تھا۔ واپس کمرے میں گئی اور وہ ڈریس نہ چاہتے ہوئے بھی پہن کر آئی، کیونکہ میں جمیل کو مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بے شک جمیل بہت اچھے تھے، لیکن جب وہ ہر بات میں سمینہ کو لے کر آتے تو مجھے غصہ آ جاتا، کیونکہ مجھے سمینہ سے چڑ ہونے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے وہ میرے گھر پر قبضہ کر کے بیٹھی ہے۔ جب وہ ڈریس پہن کر آئی تو جمیل نے جی بھر کر میری تعریف کی۔ میں خود میں ہی شرم محسوس ہونے لگی، شاید کہ میں سمینہ کے بارے میں غلط سوچتی ہوں، کیونکہ وہ ڈریس سمینہ نے میرے لیے نکال کر پریس کیا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو بولا، اس نے ہی اپنے بھائی کو بولا کہ وہ مجھے باہر لے کر جائے۔ اس دن میں اور جمیل باہر گئے اور خوب سیر و تفریح کی۔ جمیل نے مجھے خوب ساری شاپنگ کروائی، لیکن شاپنگ کے دوران جمیل سمینہ کو نہ بھولا۔ جو جمیلہ نے مجھے لے کر دیا تھا وہی کچھ اپنی بہن کے لیے بھی لیا۔ شاپنگ کرتے کرتے ٹائم کافی ہو چکا تھا۔ جب گھر واپس آ رہے تھے تو میں نے سمینہ کے بارے میں جمیل سے بات کی۔ سمینہ کب تک گھر واپس چلی جائے گی؟ تو میں نے دیکھا کہ جمیل کے ماتھے پر غصے سے شکن نمایاں تھی۔ وہ بولے، کیوں؟ تمہیں سمینہ کے ساتھ رہنے میں کوئی اعتراض ہے؟ تو میں نے کہا، نہیں، کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ شادی شدہ ہے، اپنے گھر میں رہنا چاہیے۔ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے وہ ہمارے گھر میں ہی رہ رہی ہے۔ تو جمیل بولا، وہ تو صرف تمہارا ہی گھر نہیں بلکہ جتنا اس گھر پر تمہارا حق ہے اتنا ہی سمینہ کا ہے۔ میں بولی، لیکن جمیل یہ بات سنتے ہی غصے میں آ گیا اور بولا، آج تم نے یہ بات کر دی، آئندہ کبھی نہیں کرنا۔ میں تمہارے منہ سے یہ بات نہ سنوں، کیونکہ میں اپنی بہن کے معاملے میں کوئی بات برداشت نہیں کروں گا۔ ویسے بھی میری بہن مجھ پر بوجھ نہیں، وہ جتنی دیر چاہے یہاں رہ سکتی ہے، جب اس کا دل کرے گا وہ اپنے گھر چلی جائے گی۔ میں خاموش ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جمیل اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہے اور اس کے بارے میں کوئی بھی بات برداشت نہیں کرے گا، اس لیے میں نے خاموش ہونے میں ہی عافیت جانی۔ گھر لوٹتے ہی ہمیں کافی دیر ہو چکی تھی اور سردی اس قدر زیادہ تھی کہ گرم کپڑے پہننے کے باوجود بھی ہم سردی سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ وہ تو شکر ہے آتے ہی سمینہ نے مجھ پر گرم شال اڑا دی تھی، ورنہ پتہ نہیں سردی سے میرا کیا حال ہوتا۔ ابھی ہم لوگ گھر پہنچے ہی تھے کہ سمینہ نے جلدی سے ہیٹر جلایا اور ہم دونوں کے لیے چائے بنائی۔ چائے پینے کے بعد میں فوراً سے بستر میں لیٹ گئی اور مجھے پتہ نہ چلا کہ اب میں ان کے بعد میں چلی جاؤں گی۔ اور آدھی رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا جمیل اب میرے پہلو میں موجود نہیں تھے۔ مجھے لگا شاید وہ واش روم میں ہوں گے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب جمیل نہ آئے تو میرے دماغ میں آیا وہ سمینہ کے کمرے میں ہوں گے۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ جمیل مجھے باہر سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے کہا، کہاں گئے تھے آپ آدھی رات؟ خیریت تو ہے نا؟ جمیل نے کہا۔ جمیل بولے، کچھ نہیں، بس ایسے ہی دل گھبرا رہا تھا تو میں باہر ہال میں چلا گیا۔ تو میں اپنے اوپر کمبل اوڑھتے ہوئے بولی، ہال میں گئے تھے یا پھر سمینہ کے پاس؟ تو میں نے تو منہ میں بڑبڑا لیا، لیکن جمیل نے میری بات سن لی۔ وہ بولا، اگر میں اس سے ملنے چلا جاؤں تو اس میں کون سی برائی ہے؟ تمہیں آخر سمینہ سے نہ وہ بیچاری تمہیں کچھ کہتی ہے، نہ گھر کا کوئی مسئلہ کیا، نہ اپنا کام کرتی ہے، تمہیں کرنے بھی نہیں دیتی، گھر کی نگرانی کرتی ہے وہ اس گھر میں رہ کر ان کے لیے، پھر بھی تم اس سے خوش نہیں ہو۔ جس دن وہ اس گھر سے چلی جائے گی اور پورے گھر کی ذمہ داری تم پر آ جائے گی تو جب تمہیں پتہ چلے گا، اس دن تمہیں پتہ چلے گا۔ میں بولی، اچھا، زیادہ طرفداری نہ کریں اپنی بہن کی اور سو جائیں، رات کافی ہو چکی ہے۔ صبح کو جب اٹھی تو جمیل اسٹور جا چکے تھے۔ مجھے ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ کچھ دیر کے بعد سمینہ ناشتہ لے کر کمرے میں آئی تو میں بولی، سمینہ، آج کے بعد میرا ناشتہ کمرے میں مت لانا، جب میرا دل کرے گا میں ناشتہ
बना लिया करूँगी अपने लिए। मैं कोई मासूम नहीं हूँ और ना ही मैं तुमसे अपनी खिदमतें करवाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें खिदमत करने का इतना ही शौक है तो बस अपने भाई की ही कर लिया करो। आज के बाद मेरा कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। समीना के हाथों से इशारा करती रही लेकिन मैं इसका कोई भी बात समझने को तैयार नहीं थी। मैंने इसे साफ साफ अल्फाज में बता दिया, ये मेरा घर है, औ- घर है, इनमें मेरा और यहीं मेरी मर्जी चलेगी। समीना के जाने के बाद फ्रेश होने के लिए उठी तो मुझे एकदम चक्कर आया और मैं दोबारा बेड पर गिर गई। मुझ में उठने की हिम्मत ही नहीं थी। मुझे समझना ही आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। रात तक तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, हिम्मत करके दोबारा उठी और फ्रेश होने के बाद नाश्ता करने लगी। अभी मैंने सिर्फ 2 लुक़्मे ही खाए थे कि मुझे वॉमिटिंग आने लगी। मैं भागती हुई वॉशरूम में चली गई। मेरा जिस्म बिल्कुल बेजान हो चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि अब मेरी जान निकल जाएगी। मैंने समीना को आवाज़ दी। शायद समीना मेरे कमरे के आसपास थी इसलिए उसने फ़ौरन से मेरी आवाज़ सुनी और मेरे कमरे में आई। मेरी ये हालत देखकर वो परेशान हो गई और मुझसे इशारे में पूछने लगी, भाभी क्या हुआ है? आपको बोली पता मैं बोली, पता नहीं, मुझे बस जल्दी से अपने भाई को फ़ोन करो और मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। समीना ने जल्दी से जमील का नंबर डायल करा और मोबाइल मेरे कान को लगाया और मैं बोली, जमील जल्दी घर आ जाए, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। अगले 10 मिनट में जमील घर पहुंच गए और वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। समीना भी हमारे साथ थी। उस वक्त समीना ने मुझे बहुत संभाला। काफ़ी देर बाद जब हम्म, हमारी बारी आई तो समीना डॉक्टर के रूम में गई। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए। मैं बोली, डॉक्टर साहब सब ठीक है तो है ना? ये टेस्ट करवाने का क्या मकसद है? डॉक्टर बोली, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। ये टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं, आपको ये करवाने होंगे और इसके बाद मुझे चेकअप भी करवाना होगा। आपको चेकअप लाज़मी करवाना होगा। डॉक्टर की ये खुशखबरी सुनने के बाद समीना एकदम से उठी और मुझे गले लगा लिया। समीना की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। वो इस कदर खुश थी कि मैं इसे इतना खुश देखकर हैरान थी। वहीं पर हुई थी कि समीना ने जाकर ये खुशखबरी अपने भाई को सुनाई। जमील ने उसी वक्त मिठाई मंगवाई और पूरे स्टाफ को दी। समीना ने जमील को बोला, भाई भाई भाभी आपके टेस्ट करवा लें, मैं घर जा रही हूँ। और जमील से बोली, जिस वक्त मुझे समीना की ज़रूरत थी उस वक्त वो मुझे छोड़कर चली गई। वो जमील खामोश रहे। टेस्ट करवाने के बाद हम घर चले गए। दस्तक देने के बाद जब दरवाज़ा खुला तो एकदम हम दोनों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। समीना ने मेरे हाथों में फूलों के गजरे डाले और मुझे कमरे में ले गई। मेरे पाँव में गुलाब की पत्तियां बिछा दी। मुझे कमरे में छोड़कर समीना किचन में घुस गई और मेरे लिए फ्रेश जूस बनाकर लाई। चूँकि मैं समीना के इशारे नहीं समझ पाती थी इसलिए मैंने जो भी बात करनी थी वो लिख कर बताती थी। वो मुझे बोली, भाभी अब से मैं आप कोई काम नहीं करेंगी, मैं ही सब काम करूँगी। सिर्फ आप रेस्ट करेंगी और जिस चीज़ का भी आपका दिल करेगा आप मुझे बता दें, आपके लिए बना दूँगी। मेरे हमला होने के बाद समीना ने मेरे मेरे खाने-पीने का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा था। मुझे किसी भी चीज़ के लिए कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। समीना अपना आप भूलकर हर वक्त मेरी खिदमत करने में लगी रहती। कभी-कभार तो मुझे खुद से शर्म आने लगती कि समीना मेरा कितना ख़्याल रखती है और एक मैं हूँ जो इसके घर से चले जाने की दुआएं हर वक्त करती रहती हूँ। समीना मुझे कांटे की तरह चुभती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो मेरे घर पर हुक्मरानी कर रही है। अगरचे मेरे दिल से समीना के लिए बदगुमानी अभी भी कम नहीं हुई थी। अभी भी मैं चाहती थी कि वो वापस अपने घर चली जाए और मैं भी ये जानना चाहती थी कि वो क्यों इधर डेरा डाले बैठी है, अपने घर क्यों नहीं चली जाती। अब इन सब बातों का जवाब मुझे सिर्फ जमील से ही मिल सकता था। मैंने जमील से फिर बात करने का सोचा क्योंकि
اب مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں جب سمینہ میرے آس پاس ہوتی تو مجھے گھٹن سی محسوس ہوتی۔ رات کو جمیل تھکے ہارے اسٹور سے آئے اور سمینہ جلدی سے جمیل کے لیے کھانا گرم کر کے کمرے میں لے آئی۔ جمیل مجھ سے بولے، کیا تم نے کھانا کھا لیا؟ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ بول دیا، میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ کچھ دیر بعد جب سمینہ جمیل کے لیے چائے لے کر آئی تو جمیل سمینہ سے بولے، سمینہ تم نے اپنی بھابھی کو کھانا ٹائم پر دیا کرو، تم جانتی ہو وہ پہلے ہی کتنی ویک ہیں، اگر اس کی ڈائٹ اچھی نہ رہی تو ان کی مزید ویکنس ہو جائے گی۔ سمینہ نے ہاں میں سر ہلایا اور برتن سمیٹ کر چلی گئی۔ میں بہت خوش ہوئی کیونکہ میں سمینہ کے بھائی کے دل میں سمینہ کے خلاف بدگمانی ڈال چکی تھی۔ حالانکہ سمینہ مجھے تینوں وقت ٹائم پر کھانا، جوس، پھل وغیرہ دیتی تھی، اس نے کبھی بھی میرے کسی کام کو کوتاہی نہیں برتی تھی۔ ان سب کے باوجود بھی نہ جانے وہ مجھے کیوں بھاتی نہیں تھی۔ جب برتن سمیٹنے کے بعد سمینہ کمرے میں چلی گئی تو میں نے باتوں باتوں میں جمیل سے پوچھا کہ جمیل آخر سمینہ والا کیا معاملہ ہے؟ سمینہ شادی شدہ بھی ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کا شوہر کہاں ہے؟ کیوں وہ بیچاری ادھر پڑی ہے؟ تو جمیل بولا، وہ بیچاری نہیں، بہن ہے میری۔ اگر تم اس معاملے سے دور رہو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ اس سے تمہاری اتنی تو دیکھ بھال کرتی ہے سمینہ تمہاری بھی، پھر بھی نہ جانے کیوں تم اس کے پیچھے پڑی رہتی ہو۔ اور آخر تم چاہتی کیا ہو؟ یہی نا کہ وہ اپنے گھر چلی جائے، اس گھر سے چلی جائے۔ اور تم میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میری بہن کا جب دل کرے گا وہ یہاں سے جائے گی اور یہاں پر رہے گی۔ اسے اس گھر میں رہنے سے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ اس کے بھائی کا گھر ہے۔ اور میں نے کچھ کہنے کے لیے ابھی منہ کھولا ہی تھا کہ جمیل بولے، بس کرو، اس بارے میں اور کوئی بات نہیں سنوں گا، بہتر یہی ہوگا اس معاملے میں تم مت پڑو۔ یہ کہتے ہی جمیل کمرے سے باہر چلے گئے اور سمینہ کو اس گھر سے باہر نکالنے کی ترکیب سوچنے لگی اور میرا دماغ مجھے اس کے لیے آمادہ کر رہا تھا، میں اسے گھر سے نکال دوں، لیکن دل تھا کہ یہ سب کرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھا۔ عجیب کشمکش سے دوچار تھی۔ جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں لیٹی جمیل میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی انتظار میں مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ تہجد کے ٹائم جب آنکھ کھلی تو جمیل کمرے میں موجود نہیں تھے۔ ادھر دیکھنے کے بعد بیڈ سے اتری اور باہر کی طرف گئی۔ میں نے دیکھا جمیل کو، گھر کے ہر کونے میں دیکھا لیکن جمیل مجھے نہ ملا۔ تو میرے دماغ میں خیال آیا، کیوں نہ سمینہ کے کمرے میں دیکھوں، ہو سکتا ہے جمیل وہیں پر ہو۔ میں سمینہ کے کمرے کے قریب ہی گئی تھی کہ مجھے کمرے میں سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگی، ایسے کہ جیسے کوئی بہت آہستہ آواز میں خفیہ باتیں کر رہا ہو۔ ارے میں سوچ میں پڑ گئی، ہاں اس وقت کون ہو سکتا ہے سمینہ کے ساتھ کمرے میں؟ کوئی تو ہے جو اس کی آوازیں یہاں تک مجھے سنائی دے رہی ہیں۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، ایک دم دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اگرچہ میرا شوہر میرے ساتھ بہت اچھا تھا لیکن سامنے کا جو منظر دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کیا گیا۔ اس گھر کا فرد ہوتے ہوئے مجھے غیر سمجھا گیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور اندر سے دروازہ لاک کر کے سمینہ اور جمیل سے دروازہ پیٹتے رہے، اور دروازہ کھولو تمہیں ہم سب کچھ سچ بتا دیں گے۔ بہت اچھا ہوا کہ تمہیں سب کچھ خود ہی پتہ چل گیا اور ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ تو میں یہ بیچ کر بولی، تم دونوں، مجھے تم لوگوں سے کوئی بات نہیں کرنی کی۔ تو جمیل بولا، پلیز مہوش، دروازہ تو کھولو، دیکھو تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم کسی اور قسم کی ٹینشن لو، پلیز دروازہ کھولو، ہم تمہیں سب سچ بتا دیں گے۔ میں نے دروازہ کھولا تو سمینہ اور جمیل کمرے میں آ گئے۔ سمینہ نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ گئی۔ ایک دم سے میرے دل میں کچھ ہوا، میں بولی، نیچے مت بیٹھو، ادھر آ کر بیٹھو میرے پاس اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم دونوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا مجھ پر
مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ بالآخر میں تو اس گھر کا حصہ تھی، پھر کیوں ہر بات مجھ سے چھپائی گئی؟ تو ثمینہ بولی بھابھی مجھے معاف کر دیں، میں اس میں جمیل کا کوئی قصور نہیں، قصور میرا ہے کیونکہ میں نے ہی جمیل کو بولا تھا کہ بھابھی کو کچھ نہ بتانا، ان کو کہنا میں گونگی ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہم نند بھابھی میں کسی بھی قسم کا جھگڑا ہو، کیونکہ میں بہت سے گھر دیکھے ہیں جہاں نند بھابھی کی بالکل آپس میں نہیں بنتی۔ آپ کی شادی سے کچھ عرصہ پہلے بھائی نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ جو لوگ بھائی کو پسند آئے بظاہر وہ بہت اچھے تھے، لیکن ان کی اچھائی شادی سے پہلے تک برقرار رہی۔ ابھی میری شادی کو صرف ایک سال ہی ہوا تھا، میری ساس مجھ کو بولی اگر اس دفعہ تم ماں نہ بن سکی تو تمہیں گھر سے نکال دوں گی۔ میرے شوہر کے یہاں ہوتے ہیں وہ ایسا نہ کر سکی، میرے شوہر کے یہاں رہتے ہوئے ایسا نہ کر سکی، لیکن جیسے ہی میرے شوہر لندن چلے گئے تو انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ میں بہت جلد طلاق کے کاغذات تمہیں مل جائیں گے۔ میں چپ چاپ یہاں بھائی کے پاس آ گئی، لیکن میرے شوہر نے بولا جب میں واپس آؤں گا تو مجھے الگ گھر میں رکھیں گے۔ آپ کو شادی سے پہلے میں نے بھائی سے یہ وعدہ لیا تھا کہ آپ لوگ یہی بتائیں گے کہ میں گونگی ہوں۔ ایسا ہی ہوا، بھائی بھرپور ساتھ دیا۔ جب میں اور بھائی ہوتے تو بھائی اپنے VIP دل کی باتیں مجھ سے کر لیتے، لیکن آپ کے سامنے زبان نہیں کھولتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی نند اور بھابھی کا رشتہ بہت ہی نازک ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کے سامنے کچھ بھی بولوں اور آپ کو برا لگے، اسی لیے بہتر ہے ہم آپ کے سامنے گونگی بن کر رہتی۔ اور یہ بات رہی بات یہاں سے جانے کی تو میرا شوہر بہت جلد یہاں سے لے جائے گا۔ میں نے شرمندگی مارے اپنی نظریں جھکا لی کیونکہ ثمینہ ایک لفظ بالکل سچ سچ تھا۔ میں شروع ہی سے چاہتی تھی کہ ثمینہ واپس اپنے گھر چلی جائے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بولی ثمینہ تم بالکل سچ کہہ رہی ہو، میں یہی چاہتی تھی کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ، میں تمہارا گھر بستا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ نند بھابھی کا رشتہ اتنا برا بھی نہیں ہوتا جتنا ہم لوگوں نے بنا دیا ہے، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری محبت اور تمہارے خلوص کا یہ صلہ دیا۔ تو ثمینہ بولی بھابھی کوئی بات نہیں، ہم انسان ہیں اور انسانوں سے ہی چھوٹی موٹی غلطیاں اور بھول چک ہوتی رہتی ہیں، بس آپ دعا کریں کہ بلال جلد ہی آئیں اور مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں، کیونکہ میں اب مزید آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میں بولی تم ہم لوگوں پر بوجھ نہیں ہو، بلکہ یہ تمہارے بھائی کا گھر ہے، تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو، اور مجھے کبھی بھی اپنی بھابھی مت سمجھنا، کیونکہ تم نے جتنا میرا خیال رکھا ہے وہ ایک بہن کے علاوہ کوئی نہیں رکھ سکتا۔ آج سے ہم دونوں مل جل کر رہیں گے، ہر کام مل کر کریں گے، اور یہ لکھنے والا اشاروں سے باتیں کرنے والا ڈرامہ بند کرو، کیونکہ اب تو میں یہ سب کچھ جان چکی ہوں۔ تو ثمینہ ہنستے ہوئے بولی اب تو جھوٹ بولنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، آپ نے تو میرا اور میرے بھائی کا جھوٹ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اگلے دن دوپہر کا وقت تھا جب دروازے پر دستک ہوئی تو ثمینہ دوپہر کے کھانے کے لیے کچن میں مصروف تھی۔ میں نے دروازہ کھولا، میرے سامنے ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جسے دیکھ کر میں جسے بالکل نہیں جانتی تھی۔ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ میں بولی جی جناب، آپ کی تعریف، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ آپ تو بولے ثمینہ سے ملنا ہے، اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی کیوں ملنا ہے ثمینہ سے؟ جو بھی کام ہے مجھے بتائیں۔ وہ بولا جو بھی کام ہے میں اپنی بیوی کو ہی بتاؤں گا، آپ کو کیوں بتاؤں؟ میں بولی بیوی؟ کون بیوی؟ اتنے میں ثمینہ کچن سے باہر آئی، بولی بھابھی کون ہے دروازے پہ؟ میں نے آواز دی پتہ نہیں، کوئی صاحب ہیں جو تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابھی الفاظ ثمینہ کے منہ میں ہی تھے کہ وہ بلال کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ بلال کی طرف منہ لے کر آتے ہوئے بولی بھابھی یہ بلال ہیں۔ میں اپنی بے وقوفی پر ماتم کرنے لگی اور فوراً بولی بلال اندر آؤ، میں نے اس سے پہلے تمہیں نہیں دیکھا نہ سنا، اس لیے پہچان نہیں پائی۔ تو بلال بولا بھابھی آپ کی شادی کے ٹائم میں لندن میں تھا،
جس وجہ سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ بلال ثمینہ سے بولا، ثمینہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر ہم گھر چلتے ہیں۔ ثمینہ بولی، کون سے گھر؟ وہ گھر جہاں سے مجھے بے عزت کر کے نکال دیا گیا تھا، وہاں ہرگز واپس نہیں جاؤں گی۔ تو بلال بولا، نہیں، میں نے تمہارے لیے ایک الگ گھر لیا ہے جہاں صرف میں اور تم رہیں گے، تم سمجھنا بہت خوش تو سمجھ کر بہت خوشی ہوئی اور وہ جلدی سے تیار ہوئی اور بلال کے ساتھ چلی گئی۔ ثمینہ اور بلال کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، ساتھ دعائیں بھی دے رہی تھی، اللہ تعالیٰ ثمینہ کو ایسے ہی خوش و آباد رکھے۔ آج اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ ثمینہ اب تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے۔ شادی کے پہلے سال اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جڑواں بچوں سے نوازا۔ جمیل نے ایک بیٹا ثمینہ کی گود میں ڈال دیا تھا اور بولا تھا، آج سے یہ تمہارا وارث ہے، تم اس کی ماں ہو، کالا کبھی بھی مت سوچنا کہ تم بے اولاد ہو۔ ثمینہ کی آنکھوں سے بے خوشی کے آنسو موتیوں کی لڑی کی طرح بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنے بیٹے کو بہت پیار کیا اور سینے سے لگایا۔ میں جانتی تھی کہ ثمینہ اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر میرے بیٹے کو پیار کرے گی، کیونکہ وہ تو صرف پیار کرنا جانتی تھی۔ جب ثمینہ کے سسرال والوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ انہوں نے ثمینہ سے معافی مانگ لی اور ثمینہ کو گھر واپس لے گئے۔ خدا کا شکر ہے کہ اب ثمینہ اپنے گھر میں بہت خوش و آباد ہے۔ اب تو ثمینہ کی شکل دیکھنے کو بھی میں ترس جاتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں، ایک وقت تھا کہ جب اس کی شکل بھی گوارا نہیں تھی، اور اب اس کی شکل دیکھنے کو ترس جاتی ہوں کہ اب ثمینہ اپنے اچھے اخلاق اور صبر کا نتیجہ ہے کہ وہ آج اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہے، اور اپنی اچھائی کی وجہ سے اس نے آج سب کو اپنا بنا لیا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔